دعوت خطاب دیتا ہوں شیر پنجاب ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا منظور احمد صاحب، نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پہ آپ کے محبوب خطیب مولانا ناصر مدنی صاحب تشریف فرما ہے اور انشاءاللہ جلدی ان کا خطاب ہونے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ سانو دسے آج بیٹھ sit down please sit down بیٹھ جاؤ بیٹھ۔ سانو دسے ابھی ہن سپیکر دے وچ دوسرا نہیں کھولنا تے کوئی ترانہ شرانہ نہیں لانا، بس بڑی مہربانی، بہت شکریہ تہاڈا، بڑا سیٹ ودیا۔ سانو دسیا زمین آسماناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے، رب نے سونے نو آخر تے کلایا ہے، اور نبی نہ کوئی بنایا ہے۔ من لیا یارو سب مسلماناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ میرا پتر بار بار نہ چاہے اتنے جدو میں شروع کیتا ہے وہی رہن گے۔ آمین۔ ورفعنا لک ذکرک، ساڈا پیر سب تو نرالا ہے، سونا کالی کملی والا ہے۔ کجا لنترانی، کجا شان اسرا، کجا دست ایمن، کجا نور ادنا، کجا تور سینہ، کجا فلک آلہ، کجا سیر احمد، کجا سیر موسیٰ۔ یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے، عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں، گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں، کلیسا میں آتش کدا میں حرم میں، زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں، کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے۔ ورفعنا لک ذکرک۔ نہ ایک دن واسطے نہ دو دن واسطے، ساؤنڈ والے میرے بھائی جان بہت ودیا تہاڈی آواز ایتھی رہن دینا، تھوڑی جی ایکو کھولو، تھوڑی جی جنی گزرداری چ عقل ہے۔ حضرات توجہ فرمانا ذرا۔ ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ ساڈا پیر سب تو نرالا ہے، سونا کالی کملی والا ہے۔ گواہی دے رہیاں پانچ اذاناں نے، سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ میں پھر کیوں میں بات کروں سناواں، جن دیکھ کے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا جب سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سانو دسیا زمین آسماناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ قاری محمد اقبال عزیز صاحب گل سننے والی جے، ایک دن واسطے نہیں، دو دن واسطے نہیں، چار دن واسطے نہیں، سال واسطے نہیں، مہینہ نہ سال نہ صدی، قیامت دیاں دیواراں تک۔ ورفعنا لک ذکرک، موتی بڑی بڑی کھچ، ورفعنا لک ذکرک۔
اس واسطے میں تو اعلان کردے رہنا نس موتی نس تیری ہو گئی ہے ہن بس اما تیری ویگن لگ دی ابا تیرا ٹرک نس موتی نس تیری ہو گئی ہے ہن بس گل تو ایک عجیب جی سناواں بڑی عجیب گل ایک میں سنی ہے پتہ نہیں وہ کیڑا بندہ کہہ بیٹھا گھٹن نہیں ہونی چاہیے آواز کلیئر ہوے اے گھٹن نہیں بچانی چاہیے عجیب جی گل میں سنی ہے میں بڑا حیران ہویا کہ کسی بندے نے کیا اہل حدیث نہیں اخوانا چاہیے جڑا کہے نا اہل حدیث نہیں اخوانا چاہیے میں تمہیں گل سنان لگا دھیان نال سنیا پہلے نمبر تمہیں ایک گل سناواں او دا جواب سن لو ساڈے گجران ایک مولانا صاحب تشریف لے آئے سانگلے تو ہن آ کے جناب خطاب فرمایا کہنے لگے اللہ پاک نے فرمایا ماتل کا بے یمین کا یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام جی تواڈے ہاتھ میں کیے موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں قالا یا سائی اتوقع علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مارب اخری یا اللہ اے سوٹا ہے جو تھک جانا ہے دینا ٹیک لا لینا وا اے دے نال اپنیاں بکریاں واسطے درختاں تو چارہ جھاڑ لینا وا اگلے الفاظ ولی فیہا مارب اخری مولانا صاحب نے ترجمہ کیتا یا اللہ جے کوئی وہابی ٹکر جائے تو دے تاڑو وچ وی ٹھوک دینا یہ کوئی وہابی ٹکر جائے نا بولے تاڑو ہی چوی ٹھوک دینا حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دے سسر محدث زمان رحمت اللہ علیہ نے جواب دیتا صبح انہوں نے فرمایا ٹالی والی مسجد کے اندر انہاں درس دیندیاں فرمایا ساڈے بارے کہندے نے کہ کل جمعے نے پھر رات مولانا صاحب دس گئے نے اسی موسیٰ علیہ السلام دے دور وچ وی ایسا او تہاڈی گل سچی ہے کہ ہے تہاڈی گل سچی ایک مجرم تمہیں بتاتا ہوں دین حق کا ایک مجرم تمہیں بتاتا ہوں جرم اس کے سبھی بتاتا ہوں دین حق کا وہ شہدائی ہے موت سے اس کی آشنائی ہے خدا پر فقط نظر اس کی ہے جسارت یہ کس قدر اس کی مصطفیٰ صرف رہنما اس کے بادشاہ ہے کبھی خفا اس سے آگے آگے قدم بڑھاتا ہے موت کو بھی گلے لگاتا ہے زیر خنجر بھی حق سناتا ہے حق کی خاطر وہ سر کٹاتا ہے سر کٹانا ہے زندگی اس کی ہے یہی ایک بندگی اس کی ایک سلاب ہے جو کہ نہیں رکتا غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتا نہ چور ہے اور نہ شرابی ہے جرم اس کا ہے کہ وہابی ہے وہابی کا معنی یہ ہے رب ذوالجلال کی توحید کے لیے مر جانے والا محمد عربی کی ختم نبوت کے لیے کٹ جانے والا اور انشاءاللہ اسی قرآن و سنت دا پرچم لہراتے رہاں گے ذرا مل کے میرے باری بھی کہو انشاءاللہ ایک مولانا صاحب نے عجیب جی گل کر دی تھی اے جی دوندا جڑا جانور ہے او دوندا جانور تے جناب حدیث پاک چوندا نبی علیہ السلام نے فرمایا دوندا ذبح کرو مولانا فرمان لگے اگر دوندا نام ہی ہوئے دوندے دی بخاڑی دے وے جناب صحت مند ہوئے جوان ہوئے او جائز میں مولانا صاحب او پاویں پورے والے دی کالج گراؤنڈ دے کھمبے جھنڈا بھی ہو جائے جب تک 2 سال دا نہ ہوئے اس وقت تک جائز نہیں مولوی نے آکھیا نہیں جائز بندہ کہندا ہن کی کریے میں کہیا اے لیلا اے دمبا اے چھترا اگلے سال کر لیں اے سال مولوی کر لے روڑا پہ گیا مولوی کر لے میں گیا جڑا حدیث پاک کے سامنے بولے مولوی وہابی ہوئے مولوی دیوبندی ہوئے مولوی بریلوی ہوئے
मौलवी शिया होए, हनफी शाफी मालकी हम्बली होए, सोरवर्दी कादरी जनवरी फरवरी होए, जेड़ा मर्जी होए, जेड़ा हदीस पाक दे अगे बोले ओनू जिंदा रहन दा हक ही नहीं। इस जमीन ते वकार नाल ओहो ही जिंदा रह सकदा है जो अल्लाह दा इबादत गुजार है, मोहम्मद अरबी दा हुबदार। आंखों मिलके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाफिज सलमान आजम साहब फरमा रहे ने, गल सुना दियो। मैं जेड़ा कवे के जायज है धोंदा भी जायज है, मैं कह नहीं करो लीला अगले साल धोंदा हो जाएगा, मौलवी कर लो। अगली गल और सुनो, मैं तुहानू एक गल और दसन लगा। उस्मान फारूकी साहब ध्यान नाल मेरी गल सुन लो। जेड़ा बंदा कहंदा है अहले हदीस लफ्ज नहीं लिखना चाहिए, वो इहो जे जिन्ने भी हैं सारे इकट्ठे करके ऐस वड्डी ईद कर दियो ताकि आइंदा ईद ते रौला रपे ही कोई जरूरत नहीं सानू इहो जे लोगां दी, और कोई जरूरत नहीं उस बंदे नू रब दी जमीन ते जिंदा रहन दी। और कुरान नू रब ने हदीस आखिया है, मुस्तफा अलैहिस्सलाम दी जुबान नू रब ने हदीस आखिया है। असी करिया करिया, बस्ती बस्ती, कूचा कूचा, शहर शहर, नगर नगर इंशाअल्लाह अलामा दी ललकार बनके, यजदानी दी ललकार बनके, फुल्लां दी महकार बनके, करिया करिया, बस्ती बस्ती, कूचा कूचा, शहर शहर, नगर नगर इंशाअल्लाह शिरक और बिदअत दियां जड़ां वड देंगे और तौहीद और सुन्नत दे झंडे कट देंगे इंशाअल्लाह। एक बारी मिल गया को सारे इंशाअल्लाह। मैनू एक ना पुरानी गल याद आई है। वैसे तो मैं पसरूरी साहब वाली गल दी एक तईद दे अंदर गल सुना दी। पसरूरी साहब ने फरमाया जेड़ा कुछ है ना ओदा ज्यादा मुल हुंदा है जेड़ा नालों अंगूर टुट जाण। पसरूरी नूं ये नहीं पता वो टुट जाण ते रहिंदे अंगूर ही ने, मोहरा नहीं होंदी। जेड़ा अंगूर नालों लह जाए और रहिंदा अंगूर ही है, वो कोई तुमा नहीं बन जांदा। ये गल पसरूरी भी सही है कि जेड़ा कुछ दे नाल रवे ओदा रेट ज्यादा है, इस वास्ते पसरूरी दा रेट ज्यादा, ओदी तकरीर हारी सारी बंदा नहीं करा। सही गल नहीं, मगर एक गल याद रखो, दूसरियां जमातां दे बारे इतराज ना करया करो, आप कम करो और इतना कम करो दुनिया कवे फलां जमात जेड़ी है वो बड़ा कम कर रही है। और ये भी बात सुन लो, दूसरियां जमातां दी नफी भी ना करो, तंजीम नू तंजीम रहन दियो और दीन नू दीन रहन दियो। इस वास्ते के मरकजी जमीयत अहले हदीस दे हुंदियां अल्लामा एहसान इलाही शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जमीयत अहले हदीस बनाई, और जमीयत अहले हदीस के नाज़मे अल्लाह नु अल्लाह मदीना पाक दे अंदर जगह अता फरमाई। तंजीम नु तंजीम रहन दियो, दीन हमेशा जिंदाबाद, दीन हमेशा ऊंचा है। ये इलाहाबाद के मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान सब तो ज्यादा अफराद और पुरानी जमात कम करो, रल के करो, मिल के करो, मिलजुल के करो। हाफिज अब्दुल करीम साहब मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान दे अमीर, और दोस्तों अहले हदीस यूथ फोर्स दे सदर हाफिज सलमान साहब, मोहब्बत करो, प्यार करो, जिस तरह तुसी प्यार करदे हो मजीद प्यार करो। मैं अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह दी अजमत नू सलाम करना वा, जिन्हां ने एडी कौड़ी तत्ती जमात दा ता हयात अमीर बन के विखाया और संभाल के विखाया कि जमात नू किवें संभाली। नारे तकबीर, अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर साहब, अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर साहब, साजिद मीर तेरा काफिला, साजिद मीर तेरा काफिला, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। माशाअल्लाह, बासूल फातमी, बासूल फातमी, शेरे पंजाब मौलाना मंसूर अहमद साहब। अरे नहीं मैनू इंज ना आखो, मैनू आखो अंगूरां दे गुच्छे नालों टुटिया होया अंगूर मौलवी मंसूर, मौलवी
تو خیر جڑی بات کرنا چاہنا محبت پیار دا پیغام ہے ورفعنا لک ذکرک اگے سنو ذرا قاری سیف اللہ بسا شیر بہادر نے قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے فبئی حدیث بعدہ یؤمنون دوسرے مقام پہ اللہ پاک فرما دے رہے وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا اور پاک پیغمبر اسلام خطبہ ارشاد فرماندے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر میں ترجمہ کرا تے تانوں یہ دساں کہ تسی اہل حدیث نصیباں والے ہو. تم حدیثیں پڑھو اہل سنت اہل حدیث اہل سنت. سنت نبی علیہ السلام دے کردار دا نام ہے, حدیث نبی علیہ السلام دی گفتار دا نام ہے. اسی اہل سنت اہل حدیث ہاں. تم حدیثیں پڑھو اہل سنت بنو, ایک ملت بنو, ایک امت بنو. حاملین لوائے اخوت بنو, وارثان علوم نبوت بنو. فرقے سب چھوڑ دو, بت سبھی توڑ دو, سوئے ذات نبی سب کا رخ موڑ دو. اگلی گل سننا, شہر کوفہ مدینہ سے اعلیٰ نہیں اور بریلی مدینہ سے بالا نہیں, دیوبند عرض طیبہ سے بڑھ کر نہیں, کیا مدینہ ہی تینوں سے بہتر نہیں. سارے شہروں کی نسبت کو تم چھوڑ دو اور مدینے کو لوگوں کا رخ موڑ دو. اور میں مولانا شریف صاحب رحمت اللہ علیہ میں یاد آئے, اللہ انہوں جنت دے, الہ آباد والے رحمت اللہ علیہ بڑے پیارے رب دے بندے عمرہ کر کے آئے. ضلع قصور دے اندر میری جو انہاں دی تقریر, انہاں میرے تو پہلے خطاب کی تھا. انہوں نے ایک چٹ آئی, مولانا صاحب دسو حدیث پاک اور فقہ دے اندر فرق کی. میں گل سنا کے ختم کراں گا, تانوں پتہ نہیں میرا اور تقریر کراں کے چھڑ دیاں اور مر گئے ہو میرے والی دسو چھڑ دیاں کہ کراں. گل پوری کر لواں تے میں پھر گل ختم کر دیاں اس واسطے کہ بھا ساڈی تقریر سنن واسطے بھی حوصلہ چاہیدا ہے. گل بڑی سنن والی نے مولانا شریف صاحب رحمت اللہ علیہ, انہوں نے سوال آیا یہ دسو جی حدیث پاک وچ تے فقہ وچ فرق کی ہے. مولانا شریف رحمت اللہ علیہ فرمان لگے یہ جواب مولوی منظور دے گا. تقریر کر کے جان لگے, میں کہا ہن جواب تے لئی جاؤ, کسی نے دے جواب. میں کہا حدیث اے ہے کہ جے تسی چم سکتے ہو حجر اسود دا بوسا لے سکتے ہو, آرام نال بوسا لے لو. اگر رش ہے, اگر جناب مجبوری ہے, اگر بہت زیادہ بھیڑ ہے تے اشارہ کر دیو. ایتھے گل ایک تانوں اور بھی سنا دیاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے تو ایک پتھر ہے, نہ تو نفع دے سکنا نہ نقصان دے سکنا ہے. میں کدی تینوں نہ چومدا, میں تاں تینوں چوم رہا, تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چومیا. حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اتنا کالا ہے, تیرے اندر کیڑی خوبی ہے, تینوں ہر کوئی چومن والا ہے. حجر اسود نے زبان حال نال جواب دیتا میرا رنگ تے بڑا کالا آئے, مینوں ہر کوئی چومدا اس لئی مینوں چوم گیا کملی والا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تا تینوں چوم رہا, تینوں مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک نے چومیا. میں حیران ہو جانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہ تو نفع دے سکنا نہ تو نقصان دے سکنا. حضرت عمر والا عقیدہ بناؤ, اپنے کولوں مسئلے نہ بنایا کرو. اب کئی بندے اور جی جیڑی مسواک ہے نا, یہ اگر گٹھ تو چھوٹی ہوئے تے جائز نہیں, یہ دے اتے شیطان ہوں لے لیندا ہے. میں کہا اس کنجر نو پورے والے دے رکشے نہیں لبدے,
ਕਿਸੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬੋਲੋ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਅਖੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਠ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮਿਸਵਾਕ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਮਿਸਵਾਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਤ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਣ ਦੀ ਮਿਸਵਾਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੂਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੀਮਾ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਮਗਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਵਾਕ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਬਾਬਿਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਸਵਾਕ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦੇਣ ਤੇ ਕਈ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮਿਸਵਾਕ ਲਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੂਮਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੂਮਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੂਮਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦਸਤਗੀਰ ਅੱਲਾਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਕਾਦਰ ਮੌਲਾ ਕਾਦਰ ਕਦੀਰ ਅੱਲਾਹ ਕਾਦਰ ਕਦੀਰ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੂਆ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅੜਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਿਰਕ ਬਿਦਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਦਾਮਨ ਫੜਿਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੂਮਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਮਖਲੂਕ ਬਣਾਈ ਏ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਉਸ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਬੀ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਉਮਤੀਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦਰ ਕਰ ਕਰ ਦਰ ਦਰ ਕਰ ਦਰ 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 ਕਰ ਦਰ ਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਸਰ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਧਰਿਆ ਕਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੂਮਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਇਹ ਕਿ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਦਾ ਬੋਸਾ ਲਵੋ ਅਗਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਕਾ ਹੈ ਵੇ ਫਿਕਾ ਸੋਚ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਫਿਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਕਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਉਠੋ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਚੁੰਮੀਆਂ खिताब फरमा रहे थे शेर पाकिस्तान हजरत मौलाना मंजूर अहमद साहिब तर्जमाने मसलक के मुहद्दिसीन हजरत